میں پہلی آپ کے سامنے، آپ کو تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اور جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی ان چیزوں کو لے کے ڈسکس فیملی کے اندر، تو یہی آیت جو ہے میری مدر ان لا ہے، انہوں نے بھی ہمیں سینڈ کی کہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے بھی جو ہے نبوت کا اجرا ہو رہا ہے، وہ جرمن ٹرانسلیشن میں بھی ہے ہمارے پاس، اردو میں بھی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت ہے، وہی آپ سب کو پتہ ہے، جو احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان جو بھی ہوتا ہے، یا آپ جو بھی کہہ لیں، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو ٹھیک یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ کریں سائم بھائی بات، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں اتنی اسکرین پر لے آتا ہوں جی۔ جی آپ لے کے آئیں، یہ آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں کہ اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ لوگوں کو وہی منصب یا وہی آپ کے اوپر رحمتیں یا نعمتیں آپ کو ملیں گی، اور آپ نبی بھی بن سکتے ہیں، آپ شہداء اور صالحین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک تو ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال میں اس کے ساتھ ایک اور رکھ دوں کہ جو دوسری آیت ہے قرآن کی، کہ جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، تو کیا جی قرآن جی کا یہ پیٹرن ہے کہ کچھ آیتیں جو پہلے آئی ہیں ان کو جو بعد میں آیات آتی ہیں وہ پہلی والی آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، یا ایک کس طرح سے، جیسے کہ ایک چیز ایک پیٹرن میں ہوتی ہے، یا ان دونوں کو ہوں۔ الگ الگ کر کے دیکھا جاتا ہے؟ اچھا سائم بھائی، دو آیات، دو سوالات ہیں مختلف جو آپ نے رکھے ہیں، ان کو الگ الگ ہم لیتے ہیں۔ ایک آیت جو میں نے نکال لی ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آیت ہے، سورہ نساء کی 69 کر لیں یا 70 کر لیں، سیم تھنگ ہے، آیت وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مکمل آیت ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، جو استدلال سائم بھائی کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ کے دوست ہمارے مربیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو کچھ انعامات دیے جائیں گے، بنیادی طور پر 4 قسم کے رتبے۔ ان میں سے ایک رتبہ ہے من النبیین، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، اور چوتھا ہے صالحین۔ یہ 4 بڑے انعامات ہیں جو دیے جائیں گے کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب یہ قرآن کی سلیس آیت سے، صاف آیت سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ رتبے دیے جائیں گے، یہ ہے ترجمہ اور استدلال جو کہ احمدی دوست کرتے ہیں، مگر قرآن کی جو آیت ہے، جو لفظ ہے عربی کانٹیکسٹ، ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ چیز بیان نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ۔ وہاں پر لفظ آیا ہے مع، فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سوال اٹھتا ہے، اب یہ جو احمدی دوستوں کا ایک نیچرل سوال اٹھے گا، وہ سوال اٹھے گا بھئی ساتھ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ بھئی میں تو نہیں ہوں ساتھ کسی کے، یعنی میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی بند ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اب اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو مجھے نبی کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اب تو نبی آنے سے رہے تو ساتھ کیسے ملے گا؟ یہ سوال احمدی دوست کریں گے۔ اس کا جواب اللہ نے آیت کے آخری 3 ٹکڑوں کے اندر دیا ہے۔ وہ کہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ رفاقت کے اعتبار سے بڑے بہترین لوگ ہیں۔ اس سے بھی یہ چیز مہر لگ گئی کہ یہاں جو معیت بیان ہو رہی ہے وہ گویا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت ہے، ان کا ساتھ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ساتھ کدھر ہے؟ وہ ہے قیامت۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، کتاب التفسیر میں آپ چلے جائیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے، اس کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں کاؤنٹر چیک کے لیے۔ میں نے میرے خیال سے سائم بھائی شاید آپ کو ہی سینڈ کیا تھا بہت پہلے، اف آئی ایم ناٹ نہیں، رانگ، میرا میں نے آپ خیال کو سینڈ کیا تھا رائٹ؟ نہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے میں آپ کو نہیں، دوبارہ سینڈ کرتا ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، ٹھیک ہو گیا، لیکن میں میں چیک کوشش کر کروں گا لیتا میں ہوں۔ آپ کو دوبارہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پروگرام میں نے کیا ہے، تقریباً 4 یا 5 پروگرام کیے ہیں سیریز وائز، جس کا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن۔ اس میں نے اس آیت کو زیر بحث رکھا ہے۔ اس میں نے احادیث اوریجنل دکھائی ہیں، سکین دکھایا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں،
اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، جس میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 69 کی جو تفسیر اسی آیت کی گئی ہے، وہ پتہ کیا کی گئی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے قریب تھے، یعنی وفات کے وقت کے قریب تھے، میری گود میں تھے ان دنوں میں جو آخری وقت تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا إِلَىٰ رَفِیقِ الْأَعْلَىٰ إِلَىٰ رَفِیقِ الْأَعْلَىٰ، یہی آیات پڑھ رہے تھے کہ میں اب ان ساتھیوں سے ملنے والا ہوں جو بہترین ساتھی۔ اچھا، ایک تو یہ پتا چلتا ہے اس سے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یعنی وفات کے بعد۔ دوسری ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، اس پروگرام کے اندر میں نے ڈیٹیل سے دکھائی ہے، اگر آپ مجھے کہیں گے میں اوریجنل ریفرنسز آپ کو دکھا بھی دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حوالے جتنے ریفرنسز آپ کو چاہیے ہوں گے اس پر ڈیٹیل میں آپ کو سینڈ کروں۔ ایک صحابی جو ہیں، مجھے غالباً اب نام ان کا بھول رہا ہے، میں غلط نام نہ لے لوں، کچھ نام مجھے مکس ہو رہا ہے ذہن میں، وہ مسجد میں بیٹھے پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، آپ کے جوار میں، آپ کے قرب میں آ جاتے ہیں، آپ کا درس سن لیتے ہیں، آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پر نور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو میں بڑا دکھی ہوں کہ یہ کس طریقے سے معاملات ملیں گے، ہم آپ کو کیا معاملات کریں گے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ ان 4 رتبوں کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بچارے اس محنت کے رتبے، یعنی شہید نہ ہو سکے، نبی نہ بن سکے، صدیق نہ بن سکے، صالحین نہ بن سکے، یعنی کمزور ڈاواں ڈول مسلمان رہے مگر کوشش کرتے رہے کہ اطاعت کریں، ان کو ان کی رفاقت مل جائے گی۔ یہ تو ہے آیت کا وہ اسلوب جو قرآن کی ورڈنگ سے مل رہا ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے، کانٹیکسٹ سے، اور احادیث کی تفسیر سے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اگر اس سے استدلال کیا جائے تو کیا کسی نبی کے آنے کا استدلال ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبوت کیا ہے؟ کیا نبوت کسبی ہے؟ کسبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نبوت کو ارن کر سکتے ہیں؟ یعنی میں آج اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دوں، فنا پھر رسول ہو جاؤں، تو کیا یہ کنفرم ہے، گارنٹی ہے کہ مجھے نبوت ملے گی؟ گارنٹی ہے؟ نہیں۔ جب گارنٹی نہیں ہے، احمدی دوست بھی کہتے ہیں کہ گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو دے، تو پھر یہ دلیل قطعی کیسے ہو گئی؟ یعنی اس دلیل سے نبوت کے ملنے کا حتمی فیصلہ کہاں سے نکل گیا؟ جب مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، تو پھر قطعی کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیں، اجرائے نبوت کے لیے اگر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے نا نبوت کے جاری ہونے کا، تو کوئی دلیل قطعی لے کے آنی ہے۔ قطعی سے مراد یہ ہے کہ جہاں یہ کنفرم ہو کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اس کو یہی نام دے گا۔ اب اس میں قطعیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ضد رہے اور احمدی دوست کو کہے نہیں جی نہیں، نبوت ملتی ہی ملتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال لے آؤ۔ یاد رکھیں، لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹ کے اندر ایک اینالوجیکل آرگیومنٹ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی دلیل مانی جاتی ہے جس کو آپ کسی تمثیل کے ساتھ ویریفائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ انسان مرتا ہے، انسان مرتا ہے، یعنی جتنے انسان ہیں وہ مریں گے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سارے انسانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی بدیہی چیز ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے انبیاء میں قسمی نبوت کو ثابت کرنا ہے تو آپ نے تمام نبیوں کی مثال نہیں، کسی ایک نبی کی مثال دے دیں، آپ کا قاعدہ اور کلیہ ثابت ہو جائے گا کہ جی نبوت جو ہے وہ قسمی طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے احمدی دوستوں سے، مربیان سے، فوڈ فار تھاٹ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 1,24,000 یا جتنے انبیاء گزرے ہیں، قطع نظر آپ حد بندی کریں کتنے انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایک نبی بھی اس اصول پر آیا ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے کسی نبی کی اطاعت کی ہو اور وہ اطاعت اپنی معراج اور کمال کو اور جمال کو پہنچی ہو، اور فنا پھر رسول سے ہوتے ہوئے ذلی اور بروزی اور استاری اور غیر حقیقی پھر غیر تشریعی اور پھر تشریعی نبوت کا حامل کو بندہ بن جائے؟ کیا اس اصول پر کوئی ایک مثال ہے؟ کوئی ایک مثال؟ کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ہے۔ جب کوئی مثال ہی نہیں ہے
تو پھر میں کیسے قطعی طور پر اس چیز کو مان لوں کہ اس آیت سے اجرائے نبوت نکلتا ہے اور وہ بھی اطاعت کے ساتھ، یعنی کسبی، وہابی بھی نہیں؟ اچھا، تو یہ چیزیں ہیں ساری. اس کے علاوہ مرزا صاحب کی ایک عبارت ہے، وہ عبارت بھی میں آپ کو ایک دم تو میں یعنی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس وقت، میں آپ کو دکھا دوں گا، میں تھوڑی سی نکالتا ہوں آگے پیچھے جا کے. اس عبارت میں مرزا صاحب نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے جن کا زمانہ مل جائے ان کی رفاقت حاصل کر لو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے نبی ہی نکلے گا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قطعیت ثابت نہیں. یعنی مرزا صاحب نے غالباً اعلی کمالات اسلام ہے، میں اگر تھوڑا سرچ کروں گا تو مجھے میرے فون کے اندر ان کی عبارت مل جائے گی، اور میں بلکہ آپ کے لیے بات کرتا کرتا ڈھونڈ بھی لیتا ہوں. اگر شیخ صاحب اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، اتنی دیر میں میں کوئی وہ جو ہے نا مرزا صاحب کی عبارت ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ میں آپ کے اوکے، لیے آن کر بھی دوں. یہ میری نظر کے تھینک سامنے ہی یو، ہوگی. جی شیخ صاحب آپ کچھ تھینک بات یو، کر لیں، میں اتنی دیر میں دیکھ لیتا ہوں. تھینک یو، تھینک یو. جی سائم یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرزا صاحب نے چونکہ جیسا کہ عامر نے اس چیز کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم کتنے شارٹ نوٹس پہ بات کر رہے ہیں. ایون میں اپنے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے نوٹس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مرزا صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اس منصب کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، صرف ایک میں ہی ہوں. مطلب اس جو بھی نبوت ہے اس کے لیے صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں. مرزا صاحب نے جو بعض جگہ پہ کہا ہے کہ اور مسیح آئیں گے، مطلب یہ چیز کہی ہے، لیکن نبی جو ہے نبوت اس کے اوپر مطلب ہماری کافی میری اور چودھری اکبر صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ انصر رضا صاحب سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کیا نبوت عمومی جاری ہے یا نبوت خصوصی، خاصی نبوت جو ہے صرف کسی ایک کے لیے مخصوص جو ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ مرزا صاحب اس چیز کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف میرے لیے تھی. دوسری چیز جو پوائنٹ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اطاعت کے نتیجے میں جو بنیادی طور پہ احمدی احباب لے کے چلتے ہیں کہ اطاعت کے نتیجے میں. اب یہاں پہ میں سوال اٹھاؤں گا کہ مرزا صاحب کے اپنے دعوے، اپنے اعلان کے مطابق جو کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مقرر تحریر کی ہے یہ بات کہ میں نے رسول اللہ کی اتنی اطاعت کی، اتنی اطاعت کی. سوال یہ ہے کہ what is the proof؟ اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اطاعت کیا کی؟ کیا نمازیں پڑھنا اطاعت ہے؟ کیا چلے کرنا اطاعت ہے؟ کیا دنیا کے کام چھوڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا اور لکھنے کا کام کرنا یہ اطاعت ہے؟ مطلب اطاعت کس کو کہیں گے؟ جب اطاعت صرف اپنی زبان سے ہو، مطلب ٹھیک ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مسیتڑ ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی باپ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اگر بات نہ مانی جائے، باپ کو کام کہے تو بیٹا کہے نہیں جی میں ذرا سپارہ پڑھ رہا ہوں یا میں فلاں چیز کر رہا ہوں، مطلب دیٹس اوکے. کس حوالے سے کہیں گے کہ رسول اللہ کی آپ نے اطاعت کی ہے؟ کیا کتابیں لکھنے سے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے 83 کتابیں لکھ لی ہیں؟ یقین کیجئے کہ کتابیں دنیا میں اور عام بغیر کسی قسم کے اعلان کے، بغیر کسی قسم کے کلیم کے، بغیر کسی قسم کی پیشگوئی کے کوئی چیز ایسی نہیں کی. لوگوں نے سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی زندگیوں کے اندر جو ان کی زندگیاں ہیں لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پہ بیلنسڈ لائف ہے. بیلنسڈ لائف کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ آپ گھر کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق پورے کریں، نہ آپ ان کے روزگار کی فکر کریں، نہ آپ کچھ اور کریں، صرف ایک کام کے اوپر چلے. یہ بیلنسڈ لائف نہیں ہوتی. سو اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے اور پھر مرزا صاحب کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے جو غیر کی زبان سے نہیں ہے، جو کسی غیر کی زبان سے نہیں،
بلکہ ان کی اپنی اہلیہ حضرت اماں جان کی زبان سے اور ان کے صاحبزادے قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ سے جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ کتنی بیلنسڈ ہے. اگر آپ عقیدت کی اینک پہن کے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو ہر طرف نور بکھرا ہوا اور پھول پھول نظر آئیں گے. اگر آپ مخالفت کی نظر سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سب اس میں ایوب نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ ایک نیوٹرل ہو کے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، صحیح اندازہ کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ whether that person spent a balanced life. تو یقیناً آپ کا جو نتیجہ نکلے گا، جو مورل آف دا اسٹوری ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے ایک طرف جھکا ہوا ہے. وہ جھکا بے شک آپ کہہ لیں کہ جی نماز روزے کی طرف ہے، یہ فلاں چیز کی طرف ہے، وہ آپ کو دنیا میں ہزاروں ملیں گے، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. کیا اس کے نتیجے میں یہ نبوت ملتی ہے؟ میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کے اوپر، جب انسان کو یہ وجود میں آیا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کا جو مینول ہے، اس کے لیے جو گائیڈنس ہے، وہ اپنے نمائندوں انبیاء کے ذریعے ان کو اپنے تعلیم دے کے ان کے پاس بھیجا. وہ کرتے رہے. لوگ اس میں باقاعدہ طور پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ امت وحدت تھے، یہ پھر انہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے ان کے اختلافات دور کرنے کے لیے ان پہ انبیاء بھیجے، وہ پھر کر لیتے تھے، انبیاء پھر آتے تھے. یہ سلسلہ جاری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تعلیم کو بگاڑتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ جب فائنل اپنا چیپٹر، فائنل اپنی تعلیم یعنی اپنے دین کو مکمل کیا تو وہ قرآن کے ذریعے کہ یہ سلسلہ جو ایک چلا آ رہا ہے اس کو مکمل کر دیا گیا. عامر آپ آگے ہیں تو آپ جی اپنی بات جاری رکھ جی جی سکتے ہیں. بالکل بالکل. جی اصل سائم بھائی آپ بھی سن رہے ہیں سائم بھائی؟ جی میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا سب سے پہلے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں دوستوں سے بھی اور سائم بھائی آپ سے، شیخ صاحب آپ سے بھی. اصل میں یہ ہے کہ حوالے اتنے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بڑا کنفیوز ہو گیا، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا. جیسا کہ دوستوں میں بتا رہا تھا سائم بھائی کو بھی کہ مرزا صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ زمانے میں نبوت کو قطعی نہیں ہے کہ یہی زمانہ ملے گا، یعنی یہی لوگ آئیں گے یا یہی نبی ہی آئیں گے، یعنی اجرائے نبوت کا قطعی عقیدہ نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ ان میں سے اگر آپ نے زیادہ زیادہ دنیا میں ماننا بھی ہے نا تو دنیا میں آپ کو ان میں سے جن کا زمانہ مل گیا فابہا، ٹھیک ہے، ونام آپ ان کو کہہ لیں، یعنی انبیاء کا مل گیا زمانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجددین ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. آئینہ کمالات اسلام کا یہ حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 612. آخر میں یہی آیت دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو پورا مکمل مقدمہ ہے اسی آیت سے اس سارے کو بیان کیا گیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون ہیں؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء. اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی یہ قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں تھا کہ نبیوں کا ہی زمانہ ملنا چاہیے یا اجرائے نبوت ہونی چاہیے. اس سے مراد یہ تھی کہ اطاعت اللہ اور رسول کے لیے اگر تمہیں ان میں سے کسی کا زمانہ ملتا ہے نا تم ان کی صحبت کر لو. اب چونکہ دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ، یعنی دوسری احادیث سے اور قرآن کے اس کانٹیکس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آخر الزمان کے لیے ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان کیا یا صحابہ نے جس طریقے سے پریشانی کا اظہار کیا تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ. خیر بہرحال سیم بھائی آپ نے نا دوسرا حصہ جو بیان کیا اس کو میں اٹیچ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا اگر آپ کا اس میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرے سامنے خلیفہ ثانی کا جو تفسیر صغیر پڑھی ہوئی ہے اور میں اس کا ترجمہ ابھی میں نے کھولا ہوا ہے.
تو جی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ منن نبیین آیا ہے، تو منن کا کیونکہ شاید پریپوزیشن ہے جس کا معنی ہے میں شامل ہونا ہے یا میں سے یا اس طرح سے۔ تو ٹھیک، نیچے یعنی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک جی اوکے جی میں پورا پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اور نیچے پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں مہا کا لفظ ہے جس کے معنی ساتھ کے ہیں، مگر مہا کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں، اور وہی معنی ہم نے یہاں کیے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہا کے ہم نے یہاں پہ من معنی کیے ہیں کیونکہ اس کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں۔ ورنہ توفنا محل ابرار کی آیت کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ جب نیک فوت ہوں تو ساتھ ہی ہم کو بھی مار دے، اور یہ ٹھیک بالبداعت خلط اور خلاف عقل دعا بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے معنی اس کا کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے، جبکہ باقی میں نے آن لائن دیکھا ہے وہاں پہ وہ معنی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر آپ پیچھے سے اس کا ترجمہ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نبیوں میں سے، تو یہ پیچھے والے کانٹیکس کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ آپس میں وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ٹھیک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ منن نبیین کا یہ ترجمہ کریں گے نبیوں میں سے، تو پھر تو بات تھوڑی سی اور ہو جاتی ہے۔ باقی باتیں آپ کی میں ساری آپ میں کو سمجھ چکا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا میرا ایک پوائنٹ تھا، اگر آپ اس کو، کیونکہ ہمیں تو اتنا ضرور عربک گرامر کا نہیں پتا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو کر دیں تو۔ ضرور اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں آپ نے رکھی ہیں سامنے، اب جو نکل کر سامنے آئی ہیں وضاحت کے بعد، وہ ہیں ایک ہے مع اور ایک ہے من۔ گو کہ اس آیت کے اوپر اصولی سوال میں رکھ چکا ہوں جس کا جواب نہیں آتا اور نہ آئے گا، یہ آپ بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا کہ نبوت کسبی ہے یا وہبی۔ گو کہ میں اصولی ایک اختلاف رکھ چکا ہوں سوال بنیادی طور پر، مگر پھر بھی چونکہ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، کوئی ہار جیت مقصود نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے جو اشکالات ہیں ان کو لینا اور ان پر بات کرنا، ان کو سلجھانا، یہ اصل مقصد ہے ہمارا۔ اچھا، تو آپ نے رکھا کہ جی وہ ما اور من جو ہے اس کی بحث کو سمجھائیں۔ دیکھیں ما کا معنی، ما جو ہے وہ بمعنی من استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ من کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اب کن جگہوں پر ہوگا کن جگہوں پر نہیں ہوگا اس کا سوال ہے، اور اس کا طریقہ کا، اس کا اصول کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ما کو من کے معنی میں استعمال کرنا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کوئی ضد میں ما کی بجائے من استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ اور صبر کرنے والے شریک ہو جائیں گے؟ یعنی ان اللہ من الصابرین بن جائے گا ترجمہ۔ تو وہاں ما جو ہے وہ معیت کے لیے، ساتھ کے لیے آتا ہے، کہ جس طریقے سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی پشت پناہی کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اولائی کا مع الذین کا مراد یہ تھی، یہ جو معیت تھی کہ حسنا اولائی کا رفیقہ، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ معیت مراد ہے، من مراد نہیں ہے، معیت مراد ہے، کیونکہ رفاقت جو ہے وہ معیت کو اس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ڈیزائر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کی رفاقت کا دعویٰ کرتا ہوں تو آپ کی معیت اس کے پیچھے لازم و ملزوم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں واسق بن جاؤں گا، یا میں سائم بن جاؤں گا، یا میں بلال بن جاؤں گا، یا میں علی بن جاؤں گا، یا جو بھی کوئی بندے کسی کا نام ہوگا، ایک شیخ بن جاؤں گا اگر میں ان کے ساتھ ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو رفاقت ہے اور معیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اب قرآن کے پورے سٹرکچر کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں جی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور آخر میں ہے رفاقت، حسن اولئک رفیقہ، تو یہ دو چیزیں مل کر ماں کو من کے معنی سے نکال دیتی ہیں اور میت پر خاص کر لیتی ہیں، کیونکہ رفیق کے لیے ساتھ ضروری ہے، گیدرنگ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ چیز آپ سمجھیں۔ تو ماں کا معنی من یہاں نہیں کیا جا سکتا، ایک چیز۔ دوسرا، من یہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ من کے معنی کا تکرار آئے گا، یہ بھی آپ سمجھیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی آگے من آیا ہے اور پیچھے مع کو من کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ تکرار ہے، یعنی ہم معنی حروف جر کا تکرار ہے جو کہ ثقیل ہے اور عبارت کو فصیح و بلیغ نہیں رہنے دیتا، اس کی خوبصورتی مع کے ساتھ ہی ہے، وہ مع معیت اور ظرفیت کے معنی کے اندر ہی ہے، اسی لیے وہ مع لے کر آئے ہیں، وگرنہ من نہیں لے آتے۔
اب جب آپ من کا ترجمہ اولئک من الذین انعم اللہ، تو وہ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے، من النبیین ان میں سے جو نبی ہیں، یہ ثقیل ہو جائے گی عبارت. تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ من تبعیضی ہے، یعنی بعض لوگ جو ہیں ٹھیک ہے وہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے، بعض لوگوں کو صدیقین کے ساتھ. کب؟ قیامت کے دن، کیونکہ میں چیز اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ قرآن کا ٹیکسٹ اور حدیث کی شکل میں جو شان نزول ہے، جو اس کا یوز آف ایریا آف یوز ہے، امپلیمنٹیشن ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وفات کے بعد قیامت کے دن کی رفاقت ہوگی. اس لیے سمجھے کہ بعض لوگوں کو انبیاء کے ساتھ درجے کے اعتبار سے جوڑا جائے گا، بعض لوگوں کو شہداء کے ساتھ، بعض کو صالحین کے ساتھ، اور بعض کو صدیقین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہے حقیقت اس ساری آیت کی. جو من ہے وہ اس تناظر کے اندر سمجھنا چاہیے. یعنی من کو آسان لفظوں کے اندر آپ سمجھے کہ من تبعیض کا ہے. عربی زبان میں تبعیض کہتے ہیں بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ کیٹیگرائز کر دینا، یعنی جزئی طور پر بعض چیزوں کو بانٹ دینا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ تو ہوں گے، مگر ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے تبعیض کے ذریعے، من کے ذریعے، کہ بعض نبی کے ساتھ، بعض صدیق کے ساتھ، بعض شہداء کے ساتھ، بعض صالحین کے ساتھ، وہ اپنی اپنی کیٹیگری میں بانٹ دیے جائیں گے. اب قیامت کے دن، جس کو میں اسٹیبلش کر چکا ہوں. تو ما رفاقت کی وجہ سے معیت کے معنی میں آئے گا، اور من تبعیض کی وجہ سے کیٹیگرائز کے معنی کے اندر آئے گا. اس میں قطعیت نہیں ہے. یعنی اس آیت سے میں اکثر جب میرے ساتھ دوست پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں، جو احمدی دوست ہمارے ہیں، کہ اس آیت کے بجائے کچھ اور آیت پیش کرو، اس میں قطعیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف معنی آ رہے ہیں. جی عامر بھائی اچھا سوری، جی 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 یہ تو کافی حد تک بات اس پہ ہوگی ہے، کلیئر ہوگی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے نا سائم بھائی، اگر کوئی کاؤنٹر کوسچن ہے ضرور پوچھنا ہے، اندر نہیں چھوڑنا، آپ نے رہنے نہیں دینا، اس کو پوچھ لینا ہے، کوئی بات نہیں. ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ بن رہا ہے اس کے اوپر کہ جی جس طرح یہاں پہ ماہ کو من کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، کیا من بھی ماہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں نہیں، من جو ہے وہ ماں کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا. من جو ہے وہ قریباً 4 یا 5 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس میں ظرفیت بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور الا سے من استعمال کیا فرام ٹو، اور دوسرا تبعیض کے لیے ہوتا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا کہ یہ کیٹیگرائز کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں کے نہیں. ماں جو ہے وہ من کے معنی کے اندر استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کرینہ چاہیے نا. ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں توفنا مال ابرار، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ان کی میت میں وفات دے دینا. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، وہاں من کر لیں آپ، مگر یہاں من کرنے کے لیے کرینہ چاہیے آپ کو. یہاں من کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ ماں کے ساتھ معنی ٹھیک ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، کسی بھی حروف جر کو جب آپ حروف جر کا معنی کسی دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے کرینے کے ساتھ ساتھ اس معنی کے استعمال کی کوئی علت بھی چاہیے نا. جب ماں کا معنی ٹھیک بیٹھ رہا ہے، یہ یاد رکھے عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے الترکیب تحت المعنی. جو لوگ علم النحو میں ماہر ہیں، جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، شرح ابن عقیل پڑھی ہوگی، اور اس طریقے سے مغنی اللبیب پڑھی ہے، یا شرح الفیہ پڑھی ہے، اسی طریقے سے امام سیبویہ کی الکتاب پڑھی ہے، اور عربی کی جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، وہ اس میرے اصول سے متفق کریں گے. گو کہ میں کوئی عربی کا ماسٹر نہیں ہوں، مگر وہ مجھ سے متفق ہوں گے. الترکیب تحت المعنی ایک مسلمہ اور مصدقہ اصول ہے عربی گرامر کے اندر، کہ جب تک آپ کی لغت، آپ کا معنی ٹھیک ہو رہا ہے، وہ ترکیب درست مانی جائے گی. مگر من کے ساتھ ترکیب درست نہیں بیٹھ رہی، اور ماں کے ساتھ ترکیب درست بیٹھ رہی ہے، کیونکہ من 2 وجہ سے نہیں بیٹھ رہا. نمبر 1، ماں کا حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے کرینہ موجود ہے، اور نمبر 2، من کے ساتھ اگر اس کو استعمال کریں گے تو تکرار کے ساتھ من آیا ہے جو کہ عبارت کے لیے ثقیل ہے. وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں ماں کو من کے معنی کے اندر استعمال کرنا ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کی مسئلہ حل ہو گیا تو آگے چلتے ہیں. عامر، جی میں صاحب. ایک چیز میں سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سائم کو، کہ سائم جس طرح عامر نے یہ چیز بیان کی ہے، اب مجھے علم نہیں ہے کہ آپ عربی کی صرف و نحو میں کتنے ماہر ہیں یا کتنا کچھ جانتے ہیں، لیکن جس طرح عامر بیان کر رہا ہے یہ چیز، آپ جیسے مجیب راشد صاحب ہیں، حیدر علی ظفر ہیں آپ کے جرمنی میں، یا
मुफ्ती मुबशर साहब मुफ्ती कालू हैं, मुबशर कालू ही हैं, हाँ वो भी मुबशर ही हैं। तो आप उनके सामने रख सकते हैं कि अगर वो समझते हैं कि जो कुछ आमिर ने बयान किया है ये ऐसे नहीं है, अब हमारे अंदाज़े गुफ्तगू से, हमारे इस तरीक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यकीन करें कि अगर उनमें से कोई साहबी आकर इस पर हमारी इस्लाह करना चाहे, हमारी करेक्शन करना चाहें, हमारे साथ बात को खुद समझना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमें खुशी होगी, या हमें अपने पास बुला लें, मतलब जो भी कोई जगह है, वी आर रेडी टू गो देयर टू अंडरस्टैंड द थिंग। इसमें कोई बहस मुबासा नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आप मतलब फर्दर उनसे पूछ सकते हैं जो इस चीज़ के माहिर हैं। जी बहुत शुक्रिया।